لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ساتھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، اول آخر درود شریف، اور سادات کی طرف سے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ایک کراچی کے سیدہ ہیں، انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پیش کیا ہے، تو پھر آپ اپنی طرف سے ابا جی کی تنہائی کے لمحوں میں پیش کر دیجیے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا وعزيزنا وحكيمنا وشهيدنا وشهيرنا ونصيرنا وناصرنا ومنصورنا وحفيظنا وحافظنا ومعصومنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وجميلنا ورفيقنا وقريبنا وفاتحنا وكاملنا وحامدنا وقاسمنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وكاظمنا وصادقنا وزيننا ومقصودنا ومطلوبنا ومذكورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومشكاتنا ومصباحنا ومفتاحنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وآبائك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوے سی دعوت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. بے بناوٹ عطا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کا چل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس نے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. سارا مسئلہ ہی نگاہ عنایت نہ. خالی نگاہ تو ابو جہل پہ بھی پڑی ہے، ابو لہب پہ بھی پڑی ہے، عتبہ پہ بھی پڑی ہے، شیبہ پہ بھی پڑی ہے، ولید بن مغیرہ پہ بھی پڑی ہے. لیکن نگاہ عنایت سرکار یار غار پہ پڑی ہے اور حیدر کرار پہ پڑی ہے. نگاہ عنایت جناب عمر پہ پڑی ہے، جناب عثمان پہ پڑی ہے، سرکار سلمان فارسی پہ پڑی، حضرت خالد بن ولید پہ پڑی، حضرت جہجہ پہ پڑی، حضرت درار پہ پڑی، حضرت ابو ذر پہ پڑی، حضرت امیر معاویہ پہ پڑی، حضرت سلمان فارسی پہ پڑی. خالی نگاہ سب پہ پڑی، مگر جس پہ نگاہ عنایت آئی تو پھر قسمتیں بدل گئی. یہ جتنے بھی گلستان علم کے تابندہ ستارے آپ دیکھ رہے ہیں، اساتذہ حدیث، شیوخ حدیث، شارحین کتب درس نظامی، جامعہ مفتاح العلوم کے مدرسین، طلباء، ان سب پہ خالی نگاہ نہیں پڑی ہوئی، نگاہ عنایت پڑی ہوئی ہے. اور جس پہ نگاہ عنایت پڑ جائے وہ پھر در یار والا نہیں رہتا، وہ دل یار والا بن جاتا ہے. یہی نگاہ جو ہے حضرت غوث اعظم پہ پڑی، امام اعظم پہ پڑی، مجدد پاک پہ پڑی، تاجدار گولڈا پہ پڑی، حضرت امیر المجاہدین پہ پڑی، علم الدین پہ پڑی، ممتاز قادری پہ پڑی.
سارا مسئلہ ہی نگاہ عنایت کا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں کسی بس نگاہ عنایت پڑ گئی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ مبارک ختم شریف کی جو تقریب ہے، جن کے ختم پاک میں ہم حاضر ہیں، صوفی باصفا، وہ بھی دل یار والے ہیں، وہ بھی نگاہ عنایت والے ہیں۔ میں نے حلف اٹھا کر عرض کیا تھا کہ حضور اس پاک بزم میں میں تو اپنی بخشش کے لیے آ رہا ہوں، میں بیان کے لیے نہیں آ رہا۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے وہ پاس جانے سے رب قرآن میں کہتا ہے جی وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا، ان کا کتا، یعنی خالی کتا نہیں، وہ تو نکرا ہے، لیکن وہ غار میں جانے لگا تو دیکھا باہر لوگ کھڑے ہیں، وہ 7 درویش جانے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے۔ انہوں نے کہا ہم نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی۔ بادشاہ نے کہا دوڑ لا چھڑو، کریک ڈاؤن ہو گیا جناب، پڑھ لو بندے۔ یہ 7 فقیر تھے، تو اس وقت بھی لبیک کا وجود تھا جی، یہ 7 لبیک والے تھے، اہل حق ہر زمانے میں ہوئے ہیں، کبھی بھی زمانہ اہل حق سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یہ بادشاہ کے سامنے اڑ گئے جناب، ایسے نہیں کرنی بوتا کی پوجا۔ کیوں؟ فرمایا ہم در یار والے ہیں نہیں کہ بادشاہوں کو بھی سلام کرتے پھریں، ہمارا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے جنہوں نے خالی جرابیں پہننے پر کہہ دیا جناب خان صاحب جرابیں پہن کر گئے۔ تو میں نور اللہ قادری ہو کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ان سے بڑا عاشق رسول نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمارا تعلق لبیک کے ساتھ ہے، اور ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن ظالم کے آگے جھک نہیں سکتے۔ ان کا پھڑ لو جناب، انہوں نے پھڑ لو انہوں نے۔ تو وہ ایک غار کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے مصلحت کے پیش نظر، یہ قرآن کا واقعہ ہے، جائز تھا اس لیے وہ گئے۔ غار میں جانے لگے تو باہر ایک بکریاں نظر آئیں اور ایک بکروال نظر آیا، نال ایک چھوٹا جا کتورا بھی نظر آیا۔ تو ان کے قلب میں دل میں یہ خیال گزرا کہ جے اسی اندر جاواں گے تے پونکے گا، کیونکہ کتیاں دا کام ہوندا ہے پونکنا۔ بکریاں دے نال مگر مگر ٹردا سی بکریاں نو شیکن واسطے۔ وہ کہنے لگے بھونکے گا بھونکے گا، بادشاہ تک خبر جائے گی تے پولیس والے سن پھر پھڑ کے لے جان گے۔ ایک خیال انہوں دے دل دے اندروں لنگیا، خطرہ صوفیاء دی اصطلاح دے اندر ناخ دین تے اس کتے نو پتہ چل گیا کہ کتا رب دی بارگاہ چا اپنی زبان عرض کر کے کرن لگیا یا اللہ میں نو زبان دے دے، میں تیرے درویشاں دے نال گل کرنی۔ رب نے قوت گویائی دے چھڑی تے کہنے لگا اللہ تخشوا من جانبی۔ علامہ راضی نے لکھیا ایک ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ سورج کو چراغ دکھانا، جڑا چراغ بھی نہ ہوئے وہ کی دسے گا۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی تعارف نہیں، کچھ بھی نہیں ہم نے کیا، سب کچھ جو کام کیتا جی انہوں نے جی جڑے اندر رہ کے آئے، اسی کچھ بھی نہیں کیتا، سن چنڈ بھی نہیں کہی، کام کیتا حضرت بابا جی خادم حسین رضوی صاحب، تعارف انہی کا ہے۔ ایکو تھوڑا سا کام کریں تو او کتا ہو کے جناب رب نو کہندا ہے یا اللہ من زبان دے میں اے درویشاں نال گل کرنی ہے۔ سورہ کاف کا واقعہ 15ویں سپارے میں تے بول پیا جی، زبان دے چھڑی، رب نے قوت گویائی دے چھڑی، بول پیا جی، کہنے لگا لا تخشوا من جانبی انا احب احب اللہ نامو انا احرسکم۔ کہنے لگا تسی میرے بارے سوچیا کہ میں تانوں پونکاں گا؟ کہنے لگا میں کتا ضرور ہاں مگر میں زمانے دا مرزا جیل بھی نہیں ہاں، کتا ضرور ہاں میں وابی نہیں ہے جڑا رب دے ولیاں نو پونکدا۔ جا جا کے اندر سو جاؤ، جنی دیر تسی اندر ستے رہو گے پیرا میں خود دے آں۔ تو رب قرآن میں کیا دن حشر دا ہوئے گا جی کتا جنت ہی جا رہے ہوگا، کہ رب نے جنت کتے واسطے بنائی ہے؟ فرمایا نہیں، جڑا نکرہ ہوئے گا وہ نہیں جائے گا، جڑا معرفہ ہوئے گا وَقَلْبُهُمْ، فرمایا خالی کتا نہیں جائے گا، جو ان کا کتا ہوگا وہ جائے گا۔ تو یہاں بھی سارے نکرہ والے نہیں بیٹھے، یہ سب مضاف مضاف الیہ والے بیٹھے، سب معرفہ بیٹھے۔ جڑا انہاں دا کتا بن جائے رب انہوں کہندا تو جنت ہی ٹر جا، تے جڑا ساری زندگی
سردی گرمی دے اندر، معذوری دے اندر، صحت دے اندر یہی آکے میں کتا پاک رسول اللہ دا، بس اتنی بات ہے۔ سارا مسئلہ حضور نگاہ عنایت دا نے، یہ جے سن سمجھ آ جائے گی تو پھر رولا ہی مک جائے گا۔ اساتذہ کرام یہاں پر موجود ہیں، یہ ہماری پشت پناہی فرما رہے ہیں، ورنہ شیوخ حدیث کے سامنے جو ہوئی لم اکن، میں لم اکن ہوں، میں ہوں ہی نہیں کچھ، تو میں جناب نو صرف اس واسطے تھوڑی دیر واسطے سما خراشی واسطے اے سنگی جڑے آئیں انہاں دا عقیدہ بچ جائے۔ تو عقیدے کے حوالے سے چند ضروری باتیں ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس نیت سے کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن کوئی ایک بندہ بھی بچ گیا جی، کوئی مرزا جیلمی دے پیچھے جان تو وہ دا ایمان عقیدہ بچ گیا کہ سرکار راضی ہو کے خوش ہو کے اتنا فرما دیں گے یہ پونکدا رہا تینوں جان دیو۔ پھر میرے لیے شاہ صاحب نو خواب وچ کوئی ملیا، آپ کسی دی خواب وچ تشریف لے آئے تھے، انہیں پوچھا حضور سناؤ کی بنیا؟ فرمایا کہ رب نے ساڈا بھونکنا قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا جی تسی سید ہو کے گل کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں، حضور دی امت جدھر جاندی سی اگے اسی کہندے سا ادھر نہ جانا، ادھر راہ سی کھلوتے ہیں۔ اسی حضور دی امت نو انج روکیا جویں بکریاں دے نال ایک کتا ہوندا ہے جڑا بکریاں نو اکٹھا کر کے رکھدا ہے۔ فرمایا حضور دی امت ادھر جاندی سی اسی کہندے سا نہیں ادھر نہ جانا، ادھر خارجی کھلوتے ہیں، ادھر ناسوی کھلوتے ہیں، ادھر تفصیلی کھلوتے ہیں۔ فرمایا سی حضور دی امت نو شیک شیک کے کٹھیاں کر دے رہے ہیں، حضور دے در وال انہاں نو شیک دے رہے ہیں، او حضور دے در تے پہنچ کے رب نو ساڈا بھونکنا قبول کر دیتا، رب نے سن بخش لیا۔ اس نیت نال میں چند گلاں اصال ثواب دے حوالے نال عرض کرنا چاہنا جی۔ سارے نالوں پہلی گل ہے وے لوگ کہندے جی سنیاں تے بریلویاں نے اے ختم جڑے نتیجہ 7واں 10واں 40واں سالانہ اے کھان پین دے بہانے بنائے بریلویاں نے، تے ساڈی قوم بھی سبحان اللہ جناب نکا جا ایک سوال سن دی کسی کو لو آ کے جی حضرت قبلہ جامی صاحب وہ بندہ سوال کر رہے سی جی ختم دیندے ہوتے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ وہ ایک بندہ مل پیا جی، انہیں کہا جی انگوٹھے چومنا، استاد جی بتائیں قبلہ شیخ الحدیث صدیق ہزاروی صاحب ایک بات کرنی آپ سے۔ جی جی کرو جی۔ وہ جی استاد جی ایک بندہ ملیا سی، وہ کہندا سی تسی انگوٹھے چوم دیو، دلیل کی ہے؟ حضرت قبلہ ظہیر الحق صاحب بتائیں جی۔ وہ ایک بندہ ملا، وہ کہنے لگا جی اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، تو میں پریشان ہو گیا۔ یہ جس لمحے دے اندر تو پریشان ہو گیا نا سمجھ لے تو اس لمحے دے اندر امت اجابت چو تو نکل گیا ہے، تو امت دعوت ہے۔ امت دعوتی سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کافر بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں۔ جیڑا ہوئے سائیاں دا چنڈیا یا جدے تے سائیاں دی نگاہ پہ جائے ساری دنیا ایک پاسے ٹر جائے، وہ کہنا نہیں 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 میرے ہاتھ بھی کٹے گئے، میرا جسم بھی کٹیا گیا، اس باوجود اگر سامنے وقت تا حاکم ہو کے کہنا ہاں تو گواہی دینا ہے حضور اللہ دے نبی ہیں، تے ہاتھ کٹیں، لتاں کٹیاں، پیر کٹیں، موڈے کٹیں، پھر بھی کہنا ہاں میں گواہی دینا میں حضور اللہ دے آخری رسول ہیں۔ اگو مسلمہ کذاب اسود جی کوئی کمینہ دجال کہے ہاں 10 پھر تو گواہی دینا ہے کہ میں رسول ہاں، اگو جواب آندی میں نے تیریاں کھچن دی آواز ہی نہیں آ رہی، تو کہندا کی ہے؟ محبت سبحان اللہ۔ تسی نہ بولنا پرچے ہو جان گے، باہر کھلوتے ہیں سارے پولیس، بالکل نہ بولنا نہیں، یہ ساؤنڈ والے نہ لگائیں گے، تسی نہیں بولنا بالکل کوئی نہیں، چپ کرو باہر پھاڑ کے لے جان گے۔ آپ یاد رکھیں، توجہ آپ کہتے ہیں جی پیر صاحب آ رہے ہیں محفل پہ تو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہ لگائیے گا، مسائل پیدا ہوں گے، مسائل ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، جس کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے لبیک والے مسائل میں اضافہ کریں۔ ساڑھے ختم تے بھی لبیک دا نعرہ لگے گا، ساڑھے بیاہ تے بھی لبیک دا نعرہ، ساڑھیاں خوشیاں تے بھی لبیک دا نعرہ، ساڑھے چلم تے بھی لبیک دا نعرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیڑا جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کرتا ہے۔ وہ وقت ٹر گیا جنہوں پرچے ہوتے سن، وہ نعرہ کھل کے لایا کرو، نہ پرچہ نہ خرچہ، صرف چرچہ ہی چرچہ ہوتا۔ لبیک ہاں توجہ، وضو دے 4 فرض ہیں، چوتھا فرض ہے پیر توڑنا، جدے پیر ہی نہیں ہیں وہ تے 3 فرض ہوں گے نا جی، کیونکہ پیر ہی نہیں ہیں 3 فرض ہیں۔ تے جڑا مفتاح العلوم ہی چاہیا گھروں اپنے ہاتھ گھر چھڑ کے او دے تے فرض ہی نہیں ہے کہ وہ ہاتھ چکے،
تے جیڑا ہاتھ لے کے آیا وہ تے فرض حضور دا نہ آئے گا انہوں ہاتھ چکنے پینے ہیں. کیوں؟ توجہ کیونکہ کھسیاں دا مدرسہ نہیں ہے، غیرت مند باپ کے غیرت مند پتر دا مدرسہ ہے. جی نعرہ لاؤ کہ بابا حضرت امیر المجاہدین اپنی قبر دے اندر بیٹھ کے تاڑے وال توجہ کر کے پھر رسول اللہ دی طرف توجہ کرن، یا رسول اللہ ویکھو تسی جڑی ڈیوٹی میرے ذمہ لائی سی میں آپ دی امت کو اپنے قدمہ دے اندر پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تاجدار ختم نبوت اتنی بات ہے. توجہ جی، بس اتنی بات، ڈٹ کے بولیا کرو، کچھ نہیں ہوندا. آپ کہتے ہیں جی یہ کھانے پینے کے بہانے ہیں. میں نے کہا بھائی کھانے پینے کے بہانے نہیں ہوتے، یہ سارے لوگ ختمہ تے تھوڑی روٹی کھاندے ہیں، بلکہ رب تو انہوں نے بھی دیندا ہے جڑے رب نو مندے ہی کوئی نہیں. وابیوں نو رب نہیں روٹی دیندا. وہ ساڈے سنگی حضور سیدی جیل ہی تشریف لے گئے تو کہندے ایک وابی بھی ساڈے نال انہوں نے پڑھ لیا. انہوں جدو نعرہ لگیا سی تے ساڈا تے وقت لنگ جاندا سی نعرے لا کے. جدو نعرہ لائیے لبیک 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 یا رسول اللہ تو وہ بھی ہاتھ چکے، مگر وہ چکن دا انداز وکھرا ہوئے. وہ کہے لبیک لبیک لبیک. جدو یا رسول اللہ دی واری ہے چپ ہو جائے، وہ کہن تو بولدا کیوں نہیں ہے، بولتے کیوں نہیں؟ لبیک لبیک 3 باری کہے، لیکن جدو یا رسول اللہ. تو اصل بات یہ ہے مالک چاہتے نہیں ہے کہ کسی کمینے کی زبان پر ان کا نام آ جائے. ہاں ورنہ 6 لاکھ بندہ تے رائیونٹ بھی گیا نا. لوگ کہتے ہیں جی ہے نا مجھ سے رسالت مارچ کے اندر کیوں نہیں گئے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ میں نے کہا تم مانتے ہو گے یہ الگ مسئلہ، یہ بات ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے. ورنہ سی وہ کھسی بغیرت بھی نہیں ہے کہ جڑے باطل نو باطل نہ کہہ سکیے، مگر یہ ابھی بحث یہ مضمون نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ادھر آتا ہی وہ ہے جس کا جو بلڈ ہے وہ میچ کرتا ہوتا ہے باب خادم کے ساتھ. ہر ایک آ ہی نہیں سکتا یہاں، کیونکہ مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. نگاہ عنایت پہ جائے پھر بندہ فیض آباد بھی پہنچ جاتا ہے، نگاہ عنایت پہ جائے پھر بندہ لاہور بھی پہنچ جاتا ہے، پھر بندہ کالا شاہ کاکو بھی پہنچ جاتا ہے، تیرنیو کالج بھی پہنچ جاتا ہے، سادوں کی بھی پہنچ جاتا ہے، کاموں کی بھی پہنچ جاتا ہے، اللہ دے فضل نال وزیر آباد بھی پہنچ جاتا ہے. تو میں نے کہا جی یہ کھانے پینے کے بہانے نہیں ہوتے، یہ حضور کی امت کو بخشوانے کے بہانے ہوتے ہیں. کہتے ہیں اچھا آپ کو پتہ ہے یہ ایک مضمون پر تو رہتے نہیں ہیں، مناظر بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ایک جواب نہیں ہوتے پھر دوسرے پاسے جانے. جی کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جی کیا اللہ کے نبی کا ختم چیلم ہوا تھا؟ 3واں ہوا، 10واں ہوا، 7واں ہوا، برسی ہوئی؟ میں نے کہا نہیں ہوا. تو کہتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو بدعت ہے. جو کام رسول اللہ نے نہ کیا ہو وہ بدعت ہے، جو حضور نے کیا وہ سنت ہے. سنت والا کام کرنا چاہیے، بدعت والا نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا نہیں کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ جب رسول اللہ کا ختم کل نہیں ہوا، 3واں نہیں ہوا، 7واں نہیں ہوا، 10واں نہیں ہوا، جمعرات نہیں ہوئی، 40 نہیں ہوا، تو سن کیوں کرتے ہیں؟ جو آپ سنن دے موڈی چاہو جی، خطیب بن کے آیا نہیں ہوں، فقیروں کا ایک منگتا کتا سا بن کے آیا ہوں، خیرات لینے کے لیے آیا ہوں. میں سنیو تسی جاگو، تاڑے جاگڑ دا ویلا آ گیا. کہتے ہیں جی تو تم کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ختم ان کا ہوتا ہے جو مر جاتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ ختم انہوں کا ہوتا ہے ساڑھے والے جڑے فوت ہو جانے ہیں، جڑے دنیا تو پردہ کر جانے ہیں، اور جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے شاہ بریلی کہہ گئے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. نہیں ہم تو نہیں مانتے. تو میں نے کہا جو خود مردہ ہو وہ رسول اللہ کو زندہ کیسے مانے گا؟ کیونکہ رب خود قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ شریف میں سمم بکمن عمیون، سمم بکمن عمیون، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں. رب انہوں نے کہہ رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جڑے سن دے سن. رب فرماندا ہے اے بہرے ہیں، جڑے بول دے سن رب انہوں نے کہندے ہیں گونگے ہیں، جڑے وین دے سن رب فرماندا ہے انے ہیں. انے کس طرح ہو گئے، گونگے کس طرح ہو گئے، بہرے کس طرح ہو گئے؟ حالانکہ وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سونی ونڈ کڈی. فرمایا محبوب اسی انہوں انا تاں کہندے ہیں جنہوں ساڈا یار نظر نہ آئے وہ انا ہی تو ہوندا ہے. جدی زبان تے صلی اللہ دے نغمے نہ ون وہ گونگا ہی تے ہوندا ہے، تے جدی کناں دے اندر ساڈے حبیب دی گلاں نہ جاون بہرا ہی تو ہوندا ہے.
اگو دوسرے سپارے کے اندر رب فرماندا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، فرمایا جڑے میرے محبوب دی محبت کے اندر قتل کر دیتے جاؤ تسی انہوں نے مردہ نہیں کہنا، ہاتھ الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا، سارا الگ ہو گیا، لتاں الگ ہو گئیاں، حضرت امیر حمزہ دا قیمہ بن گیا، حضرت انس بن نضر دا قیمہ بن گیا، عبداللہ بن جہش کا ہاتھ نک کن کٹ دیتے گئے۔ رب فرماندا ہے انہوں مردہ نہ آکھو، اور نہ سن سکتے نہ بول سکتے نہ دیکھ سکتے نہ چھو سکتے۔ اللہ فرماندا ہے زندہ، فرمایا میں رب ہو کر کہہ رہا ہوں زندہ ہے، جو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو کہتے نہیں اچھا چلو حیات نبوت پر حضور زندہ ہے تو اس پر دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں، لیکن کہتے نہیں دلیل دو۔ اے مسئلہ حضور انہوں سمجھ آ گیا جڑا داڑھی شریف دی نعمت تو بھی محروم سی تے سر تے امامہ بھی کوئی نہیں سی تے ٹوپی بھی کوئی نہیں سی، چاڑے لاہور دے اندر فقیر لیٹے ہے واصف علی واصف، انہوں یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تے نان سٹاپ داڑھی والے نو مسئلہ نہ سمجھ آیا۔ وہ دیکھو ایک بندہ کتابوں لے کے ٹر گیا، انہیں کیا کیویں آنا ہے؟ وہ کہنے لگا جی تسی کہندے ہو کہ حضور زندہ تے میں دلیل دیو، تے واصف علی واصف حضور کا ذکر سن کر یوں ہونا شروع ہو گئے۔ وہ کہے میں تیرے کو دلیل مانگ رہا تینوں حال پہ رہے ہیں۔ واصف کہنے لگا جلیا اور مچھلی دے سامنے پانی دا تذکرہ کریں گا تے مچھلی دے اندر کوئی حرکت تے پیدا ہوئے گی نا، فرمایا اسی طرح عاشق دے سامنے معبود دا ذکر کریں گا تے عاشق نہیں پھڑکے گا۔ ساڑھے استاذ گرامی نے تربیت کی تھی، امیر المجاہدین فرمایا کرتے ہیں جس قوم نو کہنا پہ نا درود پڑھو، فرمایا اس قوم نو تقریر نہ سنایا۔ آج تے درود پڑھی جاتی ہے نا تو خطیب کہتا ہے جی درود پڑھیے، اونچی آواز سے پڑھیے۔ استاذ فرماتے ہیں جنہوں اتنا بھی نہیں پتا میں اپنے آقا و مولا تے درود پڑھنا، اس قوم نو تقریر کا دلیل سنا۔ تو واصف علی واصف یوں کرے جناب، انہیں کہا جی کی دلیل ہے حضور زندہ؟ واصف کہنے لگا دینا میں تم دلیل، بہ جا سامنے، تو مسلم علمی کتابی ہے، میں مومن عشقی جنابی ہاں۔ انہیں کہا دلیل کی ہے؟ واصف کہنے لگا جنہ تیرا ظرف ہے تیرے ظرف کے مطابق میں تینوں دلیل دے رہا ہوں۔ قرآن حدیث نہ تو سمجھ سکتا ہے نہ تیرا ابا سمجھ سکتا ہے نہ تیرا دادا سمجھ سکتا ہے۔ اور بندے میں نو کہنے جی مرزا جیلمی نے بھی تو بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ سامنے رکھی ہے، تو وہ بھی حدیثیں بیان کرتا ہے، تو اس کے چہرے پہ نور کیوں نہیں ہے؟ تے ساڈا بابا انج کر کے ویکھدا سی تے دنیا نو ہلا کے کیویں رکھ چھڑدا سی؟ ایدا جواب ایک لمحے دے اندر میں دے چھڑدا۔ میں کیا بابا ہے ویکھ میں بابا فرید ساؤنڈ تے گفتگو کر رہا، ایک بٹن پیچھے دبا دے بند کر چھڈے تے پھر کوئی بندہ پوچھے جی او اوتے والے نو آواز کیوں نہیں آ رہی، باہر والے نو آواز کیوں نہیں جا رہی، تے انہوں کیا جائے گا بھائی کنیکشن ہی نہیں جڑیا تے آواز کیویں جائے گی؟ جڑا بندہ کہندا جی او دے چہرے تے نور نہیں، حدیثاں تے او بھی بیان کردا، اور میں کیا جھلیا رسول اللہ نال کنیکشن ہی نہیں تو نور کتھوں آئے گا؟ نور لینے کے لیے نور والے کی غلامی میں یہ چہرے یہ دیکھ لیں جی، سید محتاج تعریف نہیں ہوتے جی، سادات کی تعریف ہم نے کیا کرنی جو ہیں سید، اور باقی علماء یہ میری تعریف کے محتاج ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی تعریف تو رب نے فرما دی۔ یرفع اللہ الذین، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے رتبے بلند کر دیے، جن کو ہم نے علم دیا ہم نے ان کے رتبے بلند کر دیے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا جڑے عالم ہیں تے جڑے غیر عالم ہیں برابر کیوں ہو سکتے؟ بلکہ امام کلیوبی نے تے انتہا کر دیتی، فرمایا جنے کسی عالم دے نال بیٹھ کے دسترخوان تے روٹی کھادی رب انہوں بھی بخشش نہیں کرے۔ فرمایا جڑا کسی عالم دی بستی دے اندر رہندا سی رب اودی بھی بخشش فرمائے گا۔ فرمایا جدوں کسی عالم دی تے غیر عالم دی برادری ملدی ہوئے گی رب انہوں بھی بخشش چھڈے گا۔ تے ایک فرمایا جنے عالم دے نال اپنی سنگت رکھی رب انہوں بھی بخش چھڈے گا۔ ایک بندہ انجدا ہوئے گا جڑا کہے گا یا اللہ میں نہ عالم نو جاندا نہ میری تو دی برادری ملدی، ہاں میرا ایک دوست ایسی جڑا امیر المجاہدین دے نال پیار کردا سی رب قیامت والے دن انہوں بھی بخش چھڈے گا۔ یہ تے علامہ کلیوبی لکھے گئے نوادر الکلیوبی دے اندر۔ تے واصف علی واصف نے حضور جڑا جملہ کیا اللہ دی قسم مولویاں نالوں زیادہ ہے فقیراں نو سمجھ آندا ہے، کیوں؟ علم رکاوٹ ہے، علم ہاتھ ہنج نہیں کرن دیندا، علم ہنج نہیں کرن دیندا، علم حضور کا نام آ جائے نا جی بس چوم تو لیے ایک بار، اب ایک بزم میں رسول اللہ کا نام 10 مرتبہ آئے، مولوی ایک ہی مرتبہ انگوٹھے چومتا ہے، حالانکہ نام تو 10 مرتبہ آ رہا ہے۔ علم رکاوٹ ہے، خالی علم پڑھنے سے بندے کی بات بنتی نہیں ہے۔ مولا روم کہہ گئے 7 کتابوں 7 ورق در نار کن، فرمایا جڑی کتاب تینوں جناب تو دور لے جائے انہوں تیری لا کے ساڑ چھڑ،
تے فرمایا جیڑی خالی جہالت ہوئے کتاب نہ پڑھی ہوئے مگر تیرے دل دے اندر حضور دی محبت پیدا کر لے، فرمایا اس کتاب دے نیڑے ہو جا بس۔ تے سنو جی ایک داڑھی منڈے دا جواب نے جناب، جڑا داڑھی شریف دی نعمت تو محروم رہا جناب، تے وہ کہنے لگیا او وابیا تو کہنا ہے کہ رسول اللہ زندہ نہیں ہے، پھر مینوں دس اگر حضور زندہ نہیں ہے تے رب صبح شام تے دوپہر تے رات نو درود تے سلام دیا بارشاں کدے تے نازل فرماندا ہے؟ بس اے جڑا یصلون مضارع دا صیغہ ہے اے رب نے کدے واسطے استعمال فرمایا؟ انہیں کہا چھو کہنے لگا نہیں وہ تو مدینے میں زندہ ہے، میں مدینے سے باہر نہیں مانتا۔ انہیں کہا تو پھر تیرے تے نگاہ عنایت نہیں پئی، ورنہ نگاہ عنایت پہ جائے ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہوندا، نگاہ عنایت پہ جائے ملاقات ضروری نہیں ہوندی۔ فرمایا کیویں؟ فرمایا کوئی دیکھ کے بھی ابو جہل رہندا ہے، کوئی بغیر ڈٹھیاں بھی ویسے کرنی بن جاتا ہے، کوئی بن ڈٹھیاں بھی ویسے کرنی بن جاتا ہے۔ اچھا چلو آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا جی چلیے، خلفائے راشدین کا نہیں ہوا ختم تو تم کیوں کرتے ہو؟ خلفائے حدیث میں تو ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین المہدیین۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کام کرنا جڑے میرا صحابہ نے کیتا، تے صحابہ دا ختم تے نہیں آج تک نہیں سنیا جی صدیق اکبر دا تیسرا ہو رہا ہے یا سالانہ عرس پاک ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے، تے تسی کیوں کر دے ہو؟ اور میں کہا جلیا جنہ دی گل تو کرنا ہے رب انہوں نے ازل وچ فرما چکیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا حبیب جڑے تیرے نال راضی اسی انہاں دے نال راضی ہاں۔ ایک ساڑھے واسطے ہوندہ ہے کدھر پنجتن پاک دا وسیلہ قرآن شریف درود شریف دعا کر دیں یا اللہ اتنے علماء بیٹھیں جناب ہون دعا ہوئے گی تے سینکڑوں طلباء بیٹھیں، ضعیف العمر لوگ بیٹھیں، چٹی داڑھی والے لوگ بیٹھیں، دنیا دا دستور ہے جی کسی دا بوہ 5 واری کھڑکا دے او کھول چھڑدا ہے۔ جدو اتنے بڑے بڑے پاکیزہ لوگ دعا منگن گے، پاکیزہ لوگ آمین کہیں گے، کوئی ایک دی روح تے ہوئے گی کہ جڑی رب نو بڑی پسند آندی ہوئے گی، رب دی وجہ تو جان والے دے رتبے بلند فرما چھڑے گا۔ ایک کہتے ہیں نا جی ایک حسن اتفاق، ایک ہوتا ہے سوء اتفاق۔ ایک سوء اتفاق ہو گیا، ایک جنازہ میں نے پڑھانے دا جی وہ کسی نے کہا جی تسی پڑھاؤ، میں کہ خیر ہوئے، وہ کہنے لگا جی آپ میں مقیم امام ہوں یہاں کہوں آپ مسافر ہیں تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کا امام رہتا ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ امامت نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا دے دیں اجازت۔ کہنے لگا اجازت ایک شرط پر دوں گا۔ میں کہا جنازے تے شرطاں، جنازے شرطاں؟ کہنے لگا ہاں ایک شرط ہے۔ میں نے کہا بتائیے؟ کہنے لگے جی آپ نے نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگی۔ میں کہا قبول ہے، جڑی اندر منگاں گا انہاں دا کی کریں گا؟ جیڑی اندر منگیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا او دا کی کریں گا؟ سلام پھیرے آواز آئی فاتح شریف پڑھ لو۔ میں کہا بس اتنا ہی سی۔ میں کہا تو جدو مریں گا سٹامپ پیپر لکھوا لے، تیرے مرن تے نہ فاتحہ پڑھیں گے نہ جنازہ پڑھیں گے، انجی ٹر کے تم دفرا چھڑیں گے، سوڑ چھڑیں گے۔ مرنے والا بھی سوچے گا کہ بے وفائی بھی کیتی تے مولوی نے کیڑی جگہ چاہ کے کی۔ خوش نصیب ہو جناب اہل سنت و جماعت کے غیور نوجوانوں، اللہ نے آپ کو مسلک ہی ایسا دیا، آپ مر جاتے ہیں آپ کا مسلک ہی نہیں مرنے دیتا، آپ کا مسلک مرنے ہی نہیں دیتا جناب، آپ نہیں پہنچتا ہی نہیں ہے جی، سواب ہی نہیں پہنچتا۔ میں کہا کہ میں پتہ چلے نہیں پہنچتا، تیرے کان نہیں چاہ کے اعلیٰ حضرت جملے اعلیٰ حضرت فرمانے تیرے کان نہیں چاہ کے جبریل نے کیا نہیں پہنچتا، تینوں کہنے کیا نہیں پہنچتا؟ کہتے نہیں پہنچتا۔ ہمارے دادا استاذ حضرت مولانا محمد عمر صاحب سروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا اصال ثواب پہ مناظرہ تھا، تو دلیل کی دنیا میں اہل سنت سے آگے کون ہو سکتا ہے؟ یار مسجد شریف میں داخل ہونے لگے تو سامنے دوسرا مناظر بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا تیرے 8-10 کٹھیاں کاٹ چھڑی۔ وہ تو اپنی جگہ سے اوپر ہو گیا اور بڑ بولا ہو کر کہنے لگا آپ مناظرہ کرنے آپ تو گالیاں دے رہے۔ فرمایا تینوں نہیں کٹیاں، تیرے پردادے نو کٹیاں۔ کہتا ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے آپ فرمان لگے اچھا گالن نال تکلیف ہوندی تے آیتاں نال رحمتاں نازل نہیں ہوندی ہونگیاں؟ اتنی بات ہے جناب، اللہ کا شکر ہے سنی پڑھے تو ضرور پہنچتا ہے جناب، ضرور پہنچتا ہے۔ اس پر ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جی، یہ صلحاء کی برکت سے مرکات شریف میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح ذکر کرتے ہیں، کتاب الصلاۃ میں صفحہ نمبر 200 ہے، اور حدیث شریف کے بہت بڑے امام ہیں
حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ واقعہ لے کر آئے کہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. عجیب بات ہے، نماز میں پہنچتا ہے اور سلام پھیر کے کہتا نہیں پہنچتا. ربنا اغفر لی ولی والدیا، یا اللہ سانو بھی بخش دے، ساڈے ماں پیو نو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک آن والے سنیاں نو بھی بخش دے. سلام پھیر کے کہتے ہیں جائز ہی نہیں ہے، نماز دے اندر رسالے ثواب کر رہے ہیں. اور ایک دعا اسی منگتے ہیں، یہی دعا غوث پاک نے بھی نماز وچ منگی ہوئے گی. کی حال ہوندا ہوئے گا جی جدو رسول اللہ یہ دعا مانگ رہے ہوں گے، یا اللہ میرے والدین کے رتبے بلند فرما دے. حضور نے جدو یہ دعا منگی ہوئے گی اپنے والدین واسطے، اجابت نے آج یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور کے والدین جنت ہی نہیں ہیں. میں کہا تیرے ہیں. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. محی الدین ابن عربی نے دسیا جی پہنچتا یا نہیں پہنچتا. اے پچھلے سال انہوں نے ڈرامے چلائے، اسی تے نہیں ویکھے ہے ارتغل والے تے نہ پتہ ہے جی ویکھنا انہاں دا کی مسئلہ ہے. بہرحال سننے چاہیا کہ او دے انہوں نے ایک تصور پیش کیتا شیخ محی الدین ابن عربی کا. یہ محی الدین ابن عربی والے اس صف کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جناب یہاں پر، جو ایک جال مرکب اور ایک اجل پر بھی کرم فرما کر اس سے گفتگو فرما رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اے گفتگو کر لوے، ورنہ جہاں پر شیوخ حدیث ہوں وہاں پر جو طالب بھی نہ ہو اس نے آ کر کیا گفتگو کرنی ہے. شیخ محی الدین ابن عربی نے دسیا جی آپ مولوی بھی ہیں، صوفی بھی ہیں تے فلسفی بھی ہیں جناب. آپ فرمانے میرے ایک سنگی نے دعوت کی تھی میری تے میں اتھے ٹر گیا تے فحضر تو طعام ما بعد الاصحاب، لنگر شریف سامنے آیا، روٹی کھان لگے تے وفیہم شاب مشہور بالکشف، ایک نوجوان سی اللہ نے انہوں کشف قبور دی نعمت عطا فرمائی سی تو رونا شروع ہو گیا. روٹی کھانے ہیں. کشف قبور کی ہے جی. کشف قبور اے وے کہ بندہ انج اکھاں انج کرے تے انہوں پتہ چل جائے کہ قبر والے نال کی ہو رہے ہیں. جی میں حضرت امیر المجاہدین نے فرمایا سی 1000 سال بعد بھی کوئی آ کے کوئی کشف والا بندہ جدیاں ہے اکھاں بھی ہون. علامہ اقبال فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. اے اکھاں دا نور سارے کولے، دل دا نور کسی کولے. اے نور تائیں ملتا ہے جدوں نگاہ عنایت پہ جائے. حضرت استاد گرامی فرمایا کرتے سن 1000 سال بعد بھی آ کے کوئی بندہ میری قبر تے ہوتے لبیک دا نعرہ لائے گا تے میں اندروں انہوں ہاتھ چک کے جواب دیاں گا لبیک ایک کشف ہے جی جن نصیب ہو جائے جی. مثلاً یہ کشف نہیں ہے، نبض دیکھ کے کہتے ہیں ہاں یہ بیماری ہے. تو میرے دادا مرشد حضرت گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگے حضور سینے سے بڑا درد ہوتا ہے. آپ نے غور نال تکیا، آپ نے فرمایا کہ میری نگاہ کہندی ہے تو کسی بے ادب دے نال جفی پا کے مننے ہی نہ. آپ نے فرمایا کٹ جو میں اس کو باہر بکواس کر رہا ہے. 10 منٹاں بعد آ کے کہندا حضور میں اپنا سارا CDR کٹوایا، تسی سچ فرما رہے سو میں جھوٹ بول رہا سی. اے کشف ہے. اے ہزاراں لکھاں کروڑاں کسی نو نصیب ہوتا ہے جناب. جنوں نصیب ہو جائے سبحان اللہ دی کیا بات. حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک بندہ علامہ اقبال لے کے گئے. 3 دنوں تک انہوں دلیلاں دیندے رہے، 3 دنوں تک وجود باری تعالیٰ تو کوئی فلسفی دہریہ سی. تے آپ فرمان لگے کہ 3 دن تھک کے دلیلاں دے کے تو فرمایا نظر میں ذہن میں نکتہ توحید تو آ سکتا ہے، سمجھ میں نکتہ توحید تو آ سکتا ہے، لیکن ایسے ہی بت خانہ ہوئے کی کریے. انہوں پھڑیا تے کہنے لگے آج ٹانگے تے بیتے انہوں میں شرک کو شریف لے چکا لے کر گئے. تو حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ نے پوچھے نہیں کتھوں آئے ہو کی لینا آیا. انہوں بٹھایا جڑا نہیں سی مندر آپ نے ایتھے کول فرمایا کول بٹھایا. پوچھے نہیں کتھوں آئے ہو، علامہ کو تو جانتے تھے آپ، اے بھی نہیں پوچھا کی مقصد ہے. کول انہوں بلا کے نہ تے ایتھے کان دے ہوتے تھاپڑا مار کے فرمایا جھوٹ نہ بولی، سچ دس تینوں رب نظر آیا کہ نہیں آیا. بات ختم. وہ ہنج کرے اور کہے نہیں حضور پہلے پوری دنیا نظر نہیں سی آندا، ہن رب دے جلوے تے جناب دے حجرے دے اندر بھی نظر آ رہا ہے.
اقبال بھی پھڑک اٹھا کہنے لگا ہاں 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 یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے اگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شیخ محی الدین ابن عربی فرماندے ہیں میں انہوں وے کہ آپ بھی صاحب کشف سن، آپ نے فرمایا رو کیوں رہے رو کیوں رہے؟ وہ کہنے لگے حضور ارا امی فی العذاب، حضور میری ماں دنیا تو ٹر گئی ہے تو میں کشف کے ذریعے پتہ چلے ہے کہ میری ماں اس وقت عذاب دے اندر مبتلا ہے۔ سانوں پتہ چل جائے نا کی ہو رہا ہے قبر والے نال، اسی ساری دنیا نو چھڑ کے لبیک والے نال شامل ہو جائے۔ قسم اللہ دی پتہ چل جائے جڑے ٹر گئے نا انہوں نے وہ جنہ یار خرید نہ کیتا، شیر تے پڑھ دے ہیں مگر سانوں پتہ چل جائے کہ انہوں نے کھلے کنج دے پیرن تے ساری دنیا چھڑ کے ساری دنیا نو لبیک کے چاہ جائے۔ یہ عجیب جھاگ نہیں لگی تاں لوگ کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے، نہیں برادری بھی ہے رشتہ داری بھی ہے۔ حضور دا نمبر اسی بعد وچ رکھیا، اسی اپنے قد کاٹ ویکھ کے حضور دے نال محبت کی، اسی بڑے عجیب جے لوگ ہاں۔ اے چاہ دے اندر مکھی ڈے پے نا جی چاہ دے اندر تے پورا کپ ہی مودا کر چھڑ دے، پورا کپ خالی کر دیندے ہیں، لیکن وہی مکھی دیسی گھیو دے اندر آندی تے کدی دیسی گھیو نہیں روڑیا۔ اسی وقت ویکھ کے مزاج ویکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا چاہ گئی تے کپ روڑ چھڑیا تے دیسی گھیو دے اندر آ گئی تو چونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ دیسی گھی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر محمد عربی سے وفا کرنی چاہیے بس۔ اور جنہوں نے وفا کی تھی جناب تہاڈے سامنے بیٹھے ہیں۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور امی جی نو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ آپ دے ذہن شریف کے اندر ایک حدیث فوراً شریف آئی، آپ فرمانے فوراً ایک حدیث شریف آئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حدیث سارے نو یاد ہے، من قالا لا الہ الا اللہ 70,000 غفر لہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں 70,000 واری پہلا کلمہ شریف پڑھیا تے رب دی بخشش فرما چھڑدا ہے۔ ومن قیل لہ، اور پڑھ کے کسی نو بھیج چھڑے رب دی بھی بخشش فرما چھڑدا ہے۔ پہلا تے نے پڑھیا تے او دی بخشش ہو جاندی، فرمایا نہیں اگر وہ پڑھ کے کسی نو ایصال کر چھڑے ایصال ثواب کر دے رب دی بھی بخشش فرما چھڑدا ہے۔ اے پڑھ لو اپنے واسطے، بعد 500,000 روپیہ دے کے پڑھان نال او لطف نہیں نے جڑا آپے پڑھیا نا تے 12 دن دے اندر 70,000 واری پہلا کلمہ شریف پڑھیا جاندا ہے جی۔ دل یار وال ہوے ہاتھ کار وال کام کاج بھی کر دے رہو نال دلو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے 12 دنوں دے اندر پڑھیا جائے گا۔ نیت کر لو جی پکی۔ فرمایا جڑا بندہ 70,000 واری پڑھدا ہے رب دی بھی بخشش فرما چھڑدا ہے تے جے واسطے پڑھدا ہے رب دی بھی بخشش فرما چھڑدا ہے۔ شیخ فرماندے نے میں اپنے واسطے پڑھ کے رکھیا سی۔ محی الدین ابن عربی فرماندے جدوں میں انہوں روندیاں ویکھیا نا تے میں اپنے دل دے اندر ہی فوہبت فی باطنی، اندر دا بندہ انا نہ ہوئے، فوہبت اندر دا انا ہوئے نا پھر انہوں صرف یہی نظر آندے ہاں جراباں لا کے مدینے گئے، میں کہا جراباں لا کے مدینے جائے تے عشق رسول ہوندہ ہے تے فیض آباد 12,000 شل کھانا والا وہی چہرہ والا بابا تینوں عشق رسول نظر نہیں آیا؟ کہندا کراں کی قادری ضرور آ مگر اندر دا انا ہوا، انا نہ ہوئے بندہ۔ دعا کریا کرو اے جڑی محبت اللہ نے تانوں دتی ہے اے محبت اللہ کدی واپس نہ لے، ہاں اندر دا انا نہ ہوئے۔ ساڈا منڈا جی حضور دھرنے چ آ گیا تے او فیض آباد والے دھرنے تے انہوں دے پیو نے فون کر کے کیا، انہیں کیا آپریشن شروع ہونے لگیا ہے چونکہ مدینہ شریف میں مرجفین ہوتے تھے، خبریں افواہیں پھیلاتے تھے، مرجفین ان کو کہتے ہیں، افواہ پھیلا دینا۔ تے مرجفین دا حکم ہے کہ اللہ فرماندا ہے جتے نظر آ جان انہاں نوں توڑا لا چھڈو، تے او خبروں پھیلان جی ابھی آپریشن ہونے لگا، یوں ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا جی، ہم لوگ چھوٹے سے طبقے کو مٹا کے رکھ دیں، بچے لگتے ہو تم مٹا کے رکھ دو۔ تو انہوں آوازیں ان کو ہم ڈڈ آپریشن کرنے لگے تے پیو پتر نو فون کر کے کہنا پتر میں تینوں آخری فون کر رہے ہیں، جے تو میرا پتر لگ دیں ترنا چھڑ کے گھر آ جا۔
تے پتر نگاہ عنایت والا سی تے بابے دا چنڈیا سی تے ویکسین دی دونوں ڈوزاں نے بابے کو لوائیاں سن تے پتر اپنے پیو نو فون تے کہندا ابا جی میرا بھی آخری فون ہے جے تو میرا پیو لگے تو بھی ترنے جا دے بابے نے بندے تیار کر چھڈے حضور پہلے خطیب کہندا سی اوے نعرہ لا لیا کرو ہن خطیب کہندا گل سن لو ساڈی اے گل تو بس بندہ اندر دانا نہ ہوئے او شیخ محی الدین اپنی عربی فرمانے فوہبت فی باطنی فرمانے میں اندر ہی اندر بس بیٹھے بیٹھے میں کہا یا اللہ جو 70,000 واری پڑھیا سی اے منڈے دی ماں نوں پیش کیتا تے قبول فرما فضاحکا بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع ہو گیا آپ نے فرمایا ہنس کیوں رہے ہیں انہیں کہ حضور انی اراہا الان فی حسن المآب حضور جی یہ جو تسی آپ نے انہوں دسیا نہیں کہ میں 70,000 واری تیری والدہ نوں ثواب ہبا کر چھڈیا صرف اپنے دل دے اندر کیتا تے کہنے لگے حضور یہ جڑا ہونے ہونے تسی ثواب بھیجیا سی اللہ نے اس ثواب دی برکت نال میری والدہ دی بخشش فرما چھڈی تے اے تے ثواب بے چھڈو رب بخش چھڑدا ہے تے جدے چہلوں تے لبیک تے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگ جاون تے ہووے بھی اکرام تے اکرام بھی ہووے جڑا سچا تے حق والا اکرام ہووے جناب صوفیاء دے نال محبت کرتا ہوئے تے چشتیاں دا ملانگ ہوئے جناب بلکہ میرا تو یہ نظریہ جی کسی بندے کے ختم کل پہ چیلم پہ لبیک کا نعرہ لگ جائے تو ویسے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں لو جی درد کلنج پہ گیا مرزیاں نو تے سارے مولویوں نو جڑے نقاد ہیں کہتے ہیں حدیث صحیح ہے یا نہیں محی الدین ابن حدیث تے تسی سن لئی واقعہ بھی تسی سن لیا تے حدیث تے اتے جڑا تبصرہ کیتا شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خدا دی قسمیں مزے نو مزہ آ جاندا ہے شیخ محی الدین ابن عربی فرمانن میں نہیں پوچھا عینی کولو تے عسقلانی کولو تے قسطلانی کولو کہ اے حدیث کی صحت کے بارے میں ابن راہوے کیا کہتے ہیں امام مصنف عبد الرزاق والے کیا کہتے ہیں بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ بلکینی یہ بڑے بڑے امام کیا کہتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی فرمانے میں کسی کو نہیں پوچھا کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں شیخ محی الدین ابن عربی دے جملے سنو فرمانے فارغت صحت الحدیث بصحت کشفی و صحت کشفی بصحت الحدیث فرمانے حدیث صحیح ہے یا نہیں اے نوجوان دے کشف نے دس چھڈیا اور کشف صحیح ہوندا یا نہیں ہوندا اے رسول اللہ دے فرمان نے دس چھڈیا فرمایا حدیث بھی صحیح ہے اس نوجوان نو جڑا اللہ نے کشف قبول دیتا اے جھوٹ نہیں بولدا اے صحیح کہندا ہے اے کشف ساڈے عام بھی ہوندا ہے نا جی پیراں کول ٹر جاؤ دے او بات شوف ٹھیک ہو جاؤ گے جی اچھا کی کرنا ہے جی ساڈی گندی جُتی سونگو تے ٹھیک ہو جاؤ گے این دا کشف مبارک ہوئے تانوں سانو این دا کشف نہیں چاہیدا ساڈے کول اللہ دے فضل و کرم دے نال قرآن بھی ہے رسول اللہ دا فرمان بھی ہے تے بزرگاں دے دتے ہوئے وظائف بھی ہیں سانو کی لوڑ ہے جتیاں سنگن دی اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے فرمایا تسی وفا کر لو رسول اللہ دے نال اے بھی زیادہ ٹائم نے حضور چٹکی یہ بھی سنت ہے جی مشکات میں بھی آتا ہے یہ حضور کبھی کوئی مسئلہ سمجھاتے تو تجھو فرمایا کہ کچھ میرے دوست ایسے ہیں سبحان اللہ آواز یہ صوفی صاحب کی توجہ سے یہ حدیث میرے ذہن میں آئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 طرح کے لوگ قابل رشک ہیں اور وہ میرے دوست ہیں فرمایا میرے قابل رشک دوست ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جس کو موت یوں آ جائے یوں گیا یوں موت آ جائے پتہ ہی نہیں چلیا جی بدھ کو بزرگ ہیں جی کراچی میں 90 سال کے قریب ان کی عمر پاک ہے زندگی میں تہجد ہی نہیں چھوٹی پچھلے سال کی بات ہے بدھ کو ان کو خواب میں حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا دیکھتے ہیں کہ بزم لگی ہوئی ہے حضور جانے جانا جلوہ فرما ہے اور مجدد ناموس رسالت حضرت خادم حسین رضوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے حضرت شیخ مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے تھر پار کر کے ایک بزرگ ہیں ان سے ملاقات ہوئی یہ پہلے کی بات ہے 2 سال انہوں نے اس وقت مجھے یہ بات ارشاد فرمائی استاذوں کے وصال سے پہلے کی بات ہے
وہ فرمانے لگے مجھے 2017 میں رسول اللہ کا دیدار ہوا. خواب اگر حجت نہیں ہوتا مؤید ضرور ہوتا ہے. خواب ہوئے صالحین دا مؤید ہوتا ہے. وہ کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ کا دیدار ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سرکار نے من خواب کے ارشاد فرمایا ہم نے ناموس رسالت کا مجدد خادم رضوی کو مقرر فرما دیا ہوا تائیں کہ جناب 3 سال دے اندر پوری دنیا کھڑکا کے رکھ چھڑی. جناب کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے جڑی گل بابا کرتا ہے گل مشہور ہو جاندی ہے. استاذہ نے ایک چھوٹا سا جملہ اسی اتنیاں وڈیاں کتاباں لے کے گئے جی رافضیوں دے خلاف جناب یہاں پر یہ بات لکھی ہے یہاں پر یہ لکھی ہے یہاں پر لوگوں نے نہیں منی. بابے نے صرف اتنا کہہ چھڑا او در کتے ہو ان جتنے رافضی نظر آئے کوئی دلیل نہ دیو بس اتنا کہہ دیو اور در کتے ہو ان پتہ چل جائے گا نہیں ایسے نہیں جانا اے کوئی اعلیٰ حضرت دا پکا ملنگ ہے. اچھا جی بابے نے ایک جملہ کیا چھڑ دیا جی مالک تگڑے ہوتے کانڈ. حضرت نے اپنے واٹس ایپ پہ نام بھی یہی لکھا ہوا میں نے بھی حضرت کا نام اسی نام سے سیو کیا ہوا ہے کہ مالک تگڑے ہوتے کانڈ نہیں لگن دیتے. آپ دیکھ سکتے ہیں اسی نام دکھائیں بلکہ کہیں یہ نہ ہو کہ اسی تے ملانگجے لوگ ہیں یہ صحیح دی. یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی کوئی بھی بندہ میں نے حضرت کا نام مبارک بھی اسی نام سے سیو کیا مالک کانڈ نہیں لگن دے. یہ بابے نے جملہ کیا چھڑ دیا مالک کانڈ نہیں لگن دے دنیا انجن کر دی ہے ذرا. اچھا جی ایک جملہ استاذہ نے اور کیا چھڑیا جی مالکاں نو نوکراں دی کمی نہیں. کی ہو گیا جی کی جملہ جو در کتے ہوئے تے بندے دیہاتاں دے اندر بھی کہندے او کتا بار بار آ رہا ہوئے منجی دے تھلے کہندے در کہندے ایک کی ہو گیا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ زبان فرید والی تھی پوری دنیا میں بلے بلے ہو گئی. فرید والی زبان میں کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو صحیح پھر ویکھ کہ مٹی سونے تبدیل ہوتی یا نہیں ہوتی. تو فرمایا کچھ لوگوں کو موت کیوں آتی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا تو سرکار نے ارشاد فرمایا بابا جی کی طرف دیکھ کے کہ خادم رضوی کہ ہماری وجہ سے آپ کو بڑی مار پڑی ہے ہماری وجہ سے آپ کا امامہ بھی کھولا گیا ہماری وجہ سے آپ کی 4 دیواری کا تقدس بھی پامال ہوا ساڑھے نام تے تو بڑے پرچے کٹے ساڑھے نام تے تینوں بڑے مقدمات کا سامنا کرنا پیا ساڑھے نام تے تو سردیوں دے اندر بھی جیل دے اندر وقت لا کے آیا ساڑھے نام تے تیرے تے انہوں نے پابندیاں بھی لائیاں فور شیڈور بھی لائے پرچے بھی کٹے اسی فیصلہ کر لیا اسی کل تینوں اپنے کول بلا رہے ہیں. یہ پچھلے سال کی بات ہے. بابا جی کہتے ہیں وہ کراچی میں بھی آیات ہیں فرماتے بدھ کو یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں اور مغرب جمعرات والے دن مغرب کے وقت آواز آ رہی عرش پہ دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. اور حضرت قبلہ بھی یوں ہی دنیا سے تشریف لے کر گئے. نماز جمعہ جی فرض نماز کا سلام پھیرا اور آپ کی اللہ یہ جی یہ یوں موت آ گئی. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے قابل رشک دوست ہے یہ فرمایا ان کو یوں موت آ جاتی ہے تے اے اندر اللہ سلامت ہوئے نہ جی اے انج مسئلہ بڑھنا نہ جی تے گل میری ختم جناب جے چاندے ہو جی کہ مسئلہ حل ہو جائے نہ جی بخشش ہو جائے جی اپنے بڑھیاں دی تے اپنی ماواں دی تے جڑے بھی دنیا تو ٹر گئے اے تے گفتگو یہ کیتی نا کہ سال ثواب پڑھیے کی جڑا فٹافٹ کر کے ٹر جائے او دا جواب بھی رب نے دیتا فتلقى آدم من ربه کلمات 300 سال جناب آدم علیہ السلام نے اتے نہیں ویکھیا 300 سال بعد آسمان دی طرف ویکھیا تے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل میں کچھ کلمات ڈالے وہ کلمات کیا تھے جناب اتے ویکھیا کلمہ شریف لکھیا عرش کی جبین پر کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو حضرت قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا سارے بزرگوں نے لکھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اسألوک بحق محمد ان تغفر لی خطیتی سونیا میں تیرے محمد جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا واسطہ دینا کہ میرا مسئلہ ختم فرما دے. فرمایا یہ بما عرفتہ کیسے پہچانا ہے ان کو. عرض کیا یا اللہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا وہ کوئی عام تے نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے 300 سال بعد صرف حضور دے وسیلے دی برکت دے نال جناب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی طرف توجہ فرما چھڈی. امام مالک نے شفا شریف کے اندر لکھیا آپ نے قاضی نو وقت تے قاضی نو اور وقت تے خلیفے نو فرمایا رسول اللہ دی طرف منہ کر کے دعا منگیا کر قبلے دی طرف کنڈ کریا کر
انہیں کیا حضور کیویں کراں؟ آپ نے فرمایا ہوا وسیلتو کا و وسیلتو ابی کا آدم، فرمایا جی ابا جان دی حضور دی وجہ نال سنی گئی تے پتر دی تے رسول اللہ دی وجہ نال سنی جائے گی۔ 5 سیکنڈ جناب اے کام کیتا نے اتنی دیر ممتاز قادری نے بس جدید دور ہے نا جی، یہ تو نہیں کہ ایک چلائی تو پھر گھوڑا کھینچا پھر دوسرا، 27 ماریاں جی ممتاز نے تے ہینج کیتا بس۔ بلکہ خود حضرت غازی صاحب کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ ممتاز نے میں نے گل سنائی، کہنے لگا ابا جی میں جدوں گولی چلان لگیا تے میں ایک باری خوف محسوس کیتا میں ماراں گا تے اے دے نال تے ایک تے لوگ کہن گے پیراں تے کہن تے ماریا، دوسرا اے دے نال تے 70-80 بندہ ہے، سکواڈ ہے، ایسا رحمزادے دے نال لانتی دے نال تے سکواڈ ہے، سلمان تاثیر دے نال بد تاثیر دے نال، اے تے مینوں فوراً پہنچ چھڈن گے۔ فرمان لگے حضرت ممتاز فرمانے جدوں خیال آیا نا اے مینوں مار چھڈن گے جے مینوں ماراں گا، فرمانے فوراً اکھاں دے اگے اندھیرا چھایا، حضرت داتا صاحب بھی آ گئے تے حضرت بابا فرید بھی آ گئے تے فرمان لگے او چلیا تینوں پتہ نہیں مالک تگڑے ہون کانڈ نہیں لگن دے ٹھوک دے اینوں تے بس فرمان انج کیتا 5 سیکنڈ لگے جی حضور دے نال وفا کر دیں، صرف 5 سیکنڈ حضور نال وفا کیتی تے رتبہ کی ملیا جناب ایتھوں لے کے اتھے تک دیکھ لینا جی، سارے ممتاز قادری نو سلام پیش کر دیں کہ نہیں کر دے؟ اے ویکھو جی اسی تے سلام پیش کر دیں اور اسی دعا کر دیں یا اللہ جڑے کہنے سلمان تاثیر صحیح سی انہوں نے قیامت والے دن سلمان تاثیر نال اٹھائیں، اور یا اللہ تینوں پنجل دا واسطہ ہے، تینوں صحابہ دا واسطہ اور اہل بیت دا واسطہ رسول اللہ دا واسطہ سانو قیامت والے دن ممتاز قادری دے نال اٹھائیں۔ اسی تے کہنے اسی تے قیامت والے دن تے 5 سیکنڈ لگنے نے جی حضور دے نال وفا کر دیں۔ جدو موقع ہے، موقع کی آیا جی فیض آباد جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ عشق نے کہا جانا چاہیے، بات ختم، بس جانا چاہیے اتنا ہی کہا۔ آگے سے آواز آئی تسی صرف اتنا کہ اسی جانا چاہیے اسی تانوں ناموس رسالت دا مجدد بنا چاہیے، اور جائے کہ زاہداں بہزار اربعین میر اسند، حضرت حافظ شرازی فرمانن مست شراب عشبہ میر اسند، فرمایا جتے صوفی تے عابد تے زاہد تے شب بیدار تے قانع عبادت کر کے 40,000 سالوں تو بعد پہنچتا ہے، فرمایا اتھے لبیک والے ایک لمحے دے اندر پہنچ جاتا ہے، پر شرط ہے کہ حضور دے نال کوئی وفات کرے۔ اللہ تعالیٰ سرکار والی مدینہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ مجھ آکر العباد اور کثیر السیئات کی حاضری کو یہ صلحائے امت کے قدموں میں، اور بالخصوص حضرت قبلہ جامی صاحب کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت قبلہ صوفی کے واسطہ ادب کی وجہ سے میں آپ کا نام نہیں لے رہا، بہت بڑے اور وہ اگلی صفوں کے لوگ تھے، بڑی اگلی صفوں کے۔ اللہ ہمارے ہاں ذرا یہ ہے کہ دیکھیں گے پہلے وہ شیخ الحدیث لگا ہوا ہے، رئیس المناطقہ کا لگا ہوا ہے، یہ ہمارے پیمانے تولنے کے ہو رہے ہیں، اور ادھر جناب فیلیمی ایبلی سالامہ جرابہ رزاقہ آبادن احدن اخذہ عظیمہ ہمارا کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، تعلیم المنطق بھی نہ پڑھی، ہدایت الحکمت بھی نہ پڑھی، میغزی کو بھی ہاتھ نہ لگایا، سلم بھی نہیں دیکھی، متول بھی نہیں دیکھی، سرخسی کو بھی نہیں جانتا، بزدوی کو بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ نے ازل سے نام کیا رکھا ہوا ہے؟ علم الدین، علم الدین۔ اور حضرت پیر سیال فرمانے لگے جی تسی سورہ یوسف شریف دے اندر منو کہ میں لکمہ دے رہے ہو؟ پیر سیال سورہ یوسف پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں تو علم الدین جیل میں بیٹھ کر کہتے ہیں حضرت اس کو یوں پڑھیے نا، فرمایا تسی کتوں یاد کی تھی؟ فرمایا تسی پھٹیاں تے رکھ کے قرآن یاد کیتا، میں نے رسول اللہ نے سینے نال لا کے سارا قرآن زبانی یاد کروا چھڑے۔ اور علم الدین غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فارسی زبان دے اندر شعر کہے جناب، تے کسی مدرسے دے اندر نہیں پڑھیا، اصل گال لے وے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو پھر غلطے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ کے درجات میں ترفع فرمائے، اور آپ کے مسترشدین ہیں، آپ کا روحانی فیض ان کے لیے جاری اور ساری فرمائے، اور یہ مبارک علماء کی رویت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی عیون کو مبرد کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن 312 اور رات 313 گنا ترقیاں عطا فرمائے،
ہوں تو ویسے بھی قیامت تک مفتاح العلوم نو کوئی سجے کھبے نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے یار خریدنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. گفتگو کے اندر سبقت لسانی کوئی کمی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے طفیل معافی عطا فرمائے. وما توفیقی